یہ حدیث بخاری شریف کتاب المغازی باب غزوۃ الفتح اور اس کے علاوہ باب غزوۃ البدر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور مقداد ابن اسود کو کہا کہ تم دونوں جاؤ مکے کی طرف، روضۃ الخاخ پر ایک عورت اونٹنی پر سوار تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے جس میں ہماری جنگ کا راز لکھا ہوا ہے، اس سے وہ خط چھین کر کے لے آؤ۔ بتائیے، میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہاں؟ مکے کے قریب ایک عورت اونٹنی پر بیٹھی ہوئی جا رہی ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے پاکٹ میں یا کہیں بھی ایک خط ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، خط میں جو مضمون ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حاجی ناظر ہیں کہ نہیں؟ جاؤ پکڑ کے وہ اس کو پکڑو اور خط چھین کے لاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم لوگ گئے، سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہم لوگ پہنچے، آگے سے جا کر ٹھیک روضۃ الخاخ پر وہ عورت ملی جہاں حضور نے فرمایا وہی ملی اور فرماتے ہیں ہم نے آگے سے اس کو گھیر لیا اور اونٹنی بیٹھ گئی اونٹنی، تو ہم نے اس کا سب سامان الٹ پلٹ کر کے سب تلاشی لی، ایک لیٹر نہیں ملا، کوئی خط کوئی پرزہ نہیں ملا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، سمجھ گئے وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ وہابی تو کہتا کہ ارے وہ بھول چوک میں حضور نے کہہ دیا، مگر وہ صحابی ہیں، وہ جلال میں آ گئے، فرماتے ہیں اخرج الکتاب وإلا لأجردنک، جو خط تیرے پاس ہے نکال ورنہ ابھی ننگا کر کے تلاشی لوں گا۔ اور پھر کہتے ہیں ما کذبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہم سے غلط بات نہیں کہی ہے، تیرے پاس ہے نکال۔ تو اس نے اپنی چوٹی کے اندر چھپا کے رکھا تھا، وہاں سے خط نکالا۔ اب دیکھیے میرے آقا سرور کائنات دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی حاضر موجود ہیں، تو اب پھر کس شبہ کی بات؟ اب آئے وہاں سے خط لے کر، تو یہاں پر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں، ایک صحابی بدری بیٹھے ہیں۔ خط کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا ھذا من حاطب ابن ابی بلتعہ الی قریش مکہ، یہ خط حاطب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے مکے کے قریش کے نام ہے کہ رسول پاک نے مکے پر چڑھائی کرنے کا بڑا بھرپور انتظام کر لیا ہے، میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں۔ سمجھ گئے؟ تو اب جیسے ہی خط پڑا گیا حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے یا رسول اللہ اس نے غداری کی ہے، اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں، ہماری جنگوں کا راز کیوں لکھ کے بھیجا دشمنوں کے نام؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پوچھتے ہیں کہ ما حملک علی ھذا یا حاطب، اے حاطب یہ خط تم نے کیوں لکھ کر بھیجا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کوئی منافق یا غیر مومن نہیں ہوں، میں سچا مومن ہوں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جتنے لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں سب کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، وہ لوگ ان کا مال ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں گے لڑائی کے وقت، اور میں مکے میں رہتا تھا، باہر سے آ کر میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے وہاں، جب لڑائی ہوگی تو مکے والے میرے بچوں کو قتل کر دیں گے، اس لیے میں نے چاہا کہ مکے والوں پر احسان کر دوں تاکہ وہ لوگ میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ یا رسول اللہ
آپ سے تو اللہ نے جنگ میں فتح کا وعدہ کر لیا ہے، میرے خط لکھنے سے آپ کا کیا بگڑے گا؟ بات بنتی ہے میری، بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا کیا ہے؟ میں نے اس لیے لکھا خط، تو حضور فرماتے ہیں بالکل سچ کہتا ہے یہ۔ پھر حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سچ کہتا ہو کہ غلط کہتا ہو؟ غداری تو کی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کروں۔ تو حضور فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ عمر، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جنگ بدر کا صحابی ہے، جنگ بدر کا مجاہد ہے۔ اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ بدر کے صحابہ سے کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا اعملوا ما شئتم یا اہل البدر قد غفرت لکم، اے بدر کے صحابہ تم سب جو جی میں آئے کرو، میں نے سب معاف کر دیا۔ بتائیے دنیا میں کوئی ہے کہ جو کچھ جی میں آئے کرے معاف ہوتا جائے؟ مگر یہ بدر کے صحابہ کی شان ہے، یہ ان کی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو حضرت عمر یہ سن کر رونے لگے، سبحان اللہ۔ تو اب میں یہ حدیث سنا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کہاں کہاں نہیں حاضر، کہاں کہاں حاضر نہیں۔ ارے میاں، قیامت تک کی تمام باتیں میرے آقا نے اس انداز میں کہی کہ سب گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، کیا کیا ہوگا وہ دیکھ رہے ہیں، ایسے انداز میں بیان کیا۔ تو وہ ہم لوگ تو موجودہ زمانے کی چیزیں دیکھیں، وہ بھی جو نگاہ کے سامنے ہوں، اور رسول پاک موجود کو بھی دیکھیں اور غائب کو بھی دیکھیں۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں حدیث شریف میں ان اللہ رفع لی الدنیا وما فیہا الی یوم القیامہ کأنی انظر فانظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کأنی انظر الی کفی ہذہ۔ اللہ تعالی نے ساری دنیا اور قیامت تک ہونے والی ساری باتیں میری آنکھ کے سامنے کر دی ہیں، میں سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ تو اب حاضر ناظر نہیں ہیں تو کیسے سب چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ بتاتے ہیں وہ دیکھ کے بتاتے ہیں۔ چنانچہ وفات شریف سے ایک روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے، بخاری شریف کی حدیث غزوہ احد کے بیان میں بھی اور باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں بھی، دونوں جگہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات شریف سے ایک روز پہلے لے جائے گئے احد کے میدان میں، اور احد میں لوگوں کی اس طرح سے نماز جنازہ پڑھی ان وہاں کے شہداء کی، جیسے کہ مردوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ آئے منبر پر اور فرمانے لگے کہ تم لوگ میرے بعد بہت کچھ تبدیلیاں دیکھو گے، مگر تم لوگ گھبراؤ نہیں، بلکہ انکم ستلقوننی علی الحوض، تم سب کے سب مجھ سے ملو گے میرے حوض کوثر پر۔ وانی لارا الی حوضی الآن من مقامی ہذہ، میں اپنا حوض کوثر ابھی ابھی یہیں سے دیکھ رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں انی لارا الی حوضی الآن من مقامی ھذا، کہ میں اپنی اسی جگہ سے اسی وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ بتائیے کب کا حوض کوثر؟ قیامت میں نظر کے سامنے آئے، قیامت میں، مگر میرے آقا وہیں اپنے منبر پہ بیٹھے ہوئے اپنا حوض کوثر دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو حاضر ناظر بنایا۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کا بھی منکر ہے، اور اتنی زیادہ حدیثیں اس بات میں ہیں، ان سب حدیثوں کا منکر۔